وزڈم ساگا کی طرف سے ذوالفقار لونڈ کا سلام۔ ہمارے ساتھ سندھ دھرتی کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی پرانے شاعر، فقیر اور پولیٹیکل ورکر موجود ہیں۔ ہم آج ان سے بات کریں گے۔ محمد چمن در بدر بڑے مشہور ہیں۔ جب میں سرائیکی وسوں سے آ رہا تھا تو ایک خواہش تھی کہ ان سے بیٹھیں، بات کریں، کوئی دل کی باتیں کرتے ہیں ان سے۔ جمن سی کیا حال ہے؟ بس وہ بولتے ہیں کہ حال یہ ہے، کمن میں بھی کھلندے گزارے چھڈیو سی، ویو واپریو چھا وسارے چھڈیو۔ اچھا، تو یہ آپ شاعری کب سے کر رہے ہیں صحیح؟ شاعری میں 1966 سے کر رہا ہوں۔ پہلے عشق شاعری کی تھی کیونکہ چوٹ لگی تھی، تو چوٹ میں لازمی آدمی مزاجی بن جاتا ہے، تو پہلے وہ شاعری کی تھی۔ اس کے بعد پھر دھرتی سے عشق ہو گیا، آدمیوں سے عشق ہو گیا، مٹی سے عشق ہو گیا، تو پھر آدمیوں سے جو عشق ہوا تو شاعری نے بھی وہ رخ اختیار کر لیا۔ وہ یہ ہے کہ ہوں ت ہر کو مانو برابر، مذہب سب کے دھار کयो۔ ہوں ت ہر کو مانو برابر، مذہب سب کے دھار کयो، ملا برہمن مانی خاطر طبقو ہر تیار کयो۔ انسان تھیو انسان جو ویری، ایکو ائی اخلاص ویو، ظلم روا آئی پورو مینو، اج کل اختار سی۔ ویسے تو آدمی سارے برابر ہیں، لیکن مذہب نے ان کو بانٹ دیا ہے، مذہبوں نے بانٹ دیا، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ انسان کا بیری بن گیا ہے۔ امن، ہم امن کے پرچار، انسان محبت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب محبت ہی انسان کے اندر نہیں ہے تو انسان تو نہیں ہوگا، کیونکہ انسان انس سے نکلا ہوا ہے، انس کے معنی ہی پیار کرنا ہے۔ اچھا سی، یہ جو آپ پہلے کہہ رہے ہیں محبت کی شاعری، عشق کی شاعری، چوٹ لگی، تو اصل میں جب یہ کہ شاعر ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے، اپنے آپ کو بھی کھوج رہا ہوتا ہے، اپنے اندر بھی جھانک رہا ہوتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرتی سے بھی عشق ہو گیا، تو اس عشق اور اس عشق میں کیا کھویا کیا پایا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے، میں جو سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ جو الہام یا جو چیز کہتے ہیں، ایک چیز آدمی دیکھتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ اس سے بہت خوبصورت اور بھی آدمی مل جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ اس لمحے میں اس میں کیا ایک آتی، وہ ہمیں کے لیے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ تو ایک صورت کو دیکھا، اور وہ ہمارے سچل کا ہے کہ صورت میں جائے دم جی، دم ریے نہ صورت کم جی، صورت میں جائے دم جی، دم ریے نہ صورت کم جی، پر دم میں جا لذت غم جی۔ واہ واہ گال خاصی۔ جب صورت ہے وہ جب تک سانس ہے تو اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ سانس چلی جاتی ہے صورت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ پر اگر درد ہو اس میں، محبت میں غم ہو، تو وہ تو سب سے بہتر ہے۔ غم کے بغیر، درد کے بغیر کائنات کو آپ مکمل نہیں دیکھ سکتے۔ سکھ جو ہے وہ تو ایک لمحہ ہے، دکھ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھی ہے، وہ تخلیق کار ہے، تخلیق کار ہے۔
سکھ جو ہے وہ تخلیق کار نہیں ہے، وہ آسائشوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو صحیح، اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کار، آرٹسٹ اور دکھ کی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ آگے لے کے جاتا ہے. اس سماج کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں طبقاتی سوال بھی ہے، روزی روٹی کے مسائل بھی ہیں، گھر والوں کی توقعات بھی ہیں، ماں باپ کا پریشر بھی ہے. تو اس سارے پریشر کو اور محبت اور عشق اور دکھ کو سنبھال کے چلنا، تو آپ ان دونوں کو کیسے لے کے چلتے تھے؟ ان کی توقعات ہیں سماج کی، گھر کی، ماں باپ کی ساری، اور ایک طرف عشق ہے، اس میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، مگن ہیں. تو اس میں توازن کیسے لاتے ہیں؟ یہ ہے کہ پہلے جب میں نے کہا جب ایک آدمی سے عشق تھا، ایک فرد سے، تو جو داخلی جذبات تھے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے گھومتے تھے، سمجھو، اور خارجی مظہر جو بھی ہے وہ بھی اس کے لیے طرف تھے. پھر جب کچھ تبدیلی ہوئی، کچھ ہم نے پڑھا، کتابوں کو پڑھا اور فلسفے کو پڑھا، کتابوں کو پڑھا، تو یہ ہے کہ ہم نے غالب نے کہا اور بھی دکھ ہے محبت کے سوا، محبت کے سوا. تو میں نے کہا یہ تو ایک آدمی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ بھائی وہ مختلف سماج کا آدمی تھا، میں مختلف سماج کا آدمی تھا، اور وہ دوسری قوم سے تھا، میں دوسری قوم سے تھا. ابھی اگر میں اپنی خواہش کے لیے جاتا تو یا تو مجھے سارے اپنے عزیزوں کو چھوڑنا پڑتا، اس کو بھی چھوڑنا پڑتا. تو یہ میں نے فیصلہ اسی وقت کیا کہ بھائی محبت وصال کا نام نہیں ہے، محبت قربانی چاہتی ہے. مجھے جنہوں نے بھوکے کاٹ کے پڑھایا تھا اور میں ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکا تو میں خود قرضدار بھی ہوں. تو میں نے پھر اس کو فیصلہ کر لیا کہ بھائی ابھی ان آدمیوں کے ساتھ جینا پڑے گا جو ہمارے جیسے ہیں. ان کے سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ دیکھ جو رہے ہیں ادھر، یہ خدا کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے. یہ سارا جو نظام جو ہے وہ انسان نے اپنی حرام پائی کے لیے بنایا ہے. یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ انسان نے بنائی ہے دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے. انہوں نے ساری چیزیں اپنی مٹھی میں لی ہے. ان کا مقابلہ تم اکیلا نہیں کر سکتے. ایک گروہ کے ساتھ بن جاؤ جو یہ چھٹکارا چاہتے ہیں ان سے. تو اس لیے پھر وہ ڈھونڈنے چلے تھے. تو آج جو آپ کا نیا عشق ہے دھرتی سے، لوگوں سے، اور اس کے دکھ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو وہ ظالم سماج کا محبت کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس میں پھر ظالم سماج کو ذمہ وار کہے کر آپ بھاگ جاتے ہیں یا فرار اختیار کرتے ہیں یا ذمہ داری. لیکن اب جو دھرتی کے ساتھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے یہ ایک بڑا قضیہ ہے، اس کو بڑے پیراڈائم میں، بڑے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوں گے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ خود ہیں. ہم ذمہ دار اس لیے ہے کہ ہم کردار سے محبت نہیں کرتے، ہم دولت سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے ہم جب یہ مرحلہ آتا ہے نا کہ تبھی ہم گاڑی والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کردار والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کردار والے چھوڑ دیتے ہیں تو لازمی ہے جو آدمی آتے ہیں وہ تو سارے لوٹنے واسطے آتے ہیں. ان کے کردار جو ہے وہ صرف دکھاوے میں ہوتے ہیں،
ان کے پاس درد نہیں ہوتا غریبوں کے لیے. یہ اور مسئلوں کے حل کے لیے نہیں آتے, یہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آتے ہیں. یہ بھی ہم دنیا میں جب تک یہ سرمایہ بڑھا ہے اور جب تک یہ انہوں نے یہ چیزیں بڑھائی ہے, ساری دنیا بارود کے ڈھیر پہ کھڑی ہے. میرا ایک شعر ہے, کو ایٹم بم ایجاد کرے, کو بکھن میں انسان مرے, کو چنڈ مریخت پہنچے تو, کو مانی گبیلا سوچے تو, کو سائن پویاں ڈوڑے سو, کو وقت جے موقع موڑے سو, کو کائر لاکھ نہ کھوٹے سو, کو جابر سا جنگ جوٹے سو, کو بنگلن میں آرام کرے, کو دھرتی تے ماتام کرے, کو کنجا ویٹھو عیب ڈھکے, کو کنجی ویٹھو رج سکے, پر ہوپتا انسان ادا ہے, ہوپتا انسان میاں ہے, دونوں انسان. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کرتا, ساروں کو اکٹھا کرتا ہے, وہ اپنا خود اکیلے کے لیے کرتا ہے. اس لیے ہم لوگ جب تک, ابھی دیکھو برصغیر میں ہمارے پاس اتنے بندے گزرے ہیں. انگریز جو تھا اس نے بڑی جال بچھائی ہوئی تھی, ہزاروں میل ادھر سے آ کے اس نے برصغیر پہ قبضہ کیا تھا. تو آدمی ہی تھے نا, وہ جب بات سمجھ گئے گاندھی کی یا نہرو کی یا آزاد کی یا مولانا شوکت علی والوں کی, جب بات ان کے سمجھ میں آ گئی تو وہ آج انگریز ادھر نہیں ہے, کوئی بھی ہے لیکن وہ آپس میں ہیں. اور ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ یہ جو چیز بنی تھی, جن بنیادوں پہ بنی تھی, وہ بنیاد سارے ہم نے خود نے اکھاڑ دیے. حالانکہ وہ جو قرارداد تھی نا, اس کے تحت ہم چلتے تو سب بھائی تھے. اور یہ ہم محنت کش ہیں, ایسے نہیں. ہم نے زراعت میں محنت کی ہے, ہمارے پاس مدنی وسائل بھی ہیں, ہمارے پاس بندرگاہ بھی ہے, ہمارے پاس اچھے یعنی کاشتکار بھی ہے. لیکن بات صرف اس کی ہے کہ ہم چند ہاتھوں کے اندر یرغمال ہے. اچھا سی, میری آخری بات آپ سے یہ کہ جس طرح آج کل نیٹیوز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو مقامی بندہ ہے, جو مٹی سے جڑا ہوا ہے, اس کی پرانی تاریخ ہے, اگر آپ جہاں سے دیکھیں اس کو کس طرح کھدیڑا گیا. پہلے تو اس پہ پسماندگی کی تہمت لگا کر اس کے علاقے کو کہا گیا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کے نام پر بہت سارے ایسے پروجیکٹ شروع کر کے زمینیں ہتھیائی گئیں, اس سے نوکریاں چھینی گئیں, اس سے اپنی بہت ساری چیزیں اس کے مطلب چھین لی گئیں. تو آج کے دور میں جہاں آپ بیٹھے ہیں اتنی عمر گزار کے, آپ کیا سمجھتے ہیں آج نیٹو یا مقامی آدمی مزید کمزور ہوا ہے, کمزور ہو رہا ہے, یا وہ اس پورے کلونیل اپروچ سے, اس سسٹم سے, اس سامراج سے لڑ کے فتح یاب ہو سکتا ہے, یا یہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ میرا نظم ہے جو ایک وٹھی ہر جنم وربو, مٹھا مہران میں ملبو, ختم اوندا ہے تھی ویندی, چٹھی چانڈان میں ملبو. نظم ہے یہ ہماری صدیوں کی جنگ ہے, جنم جنم کی جنگ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے, غریب کا بچہ بھی تعلیم نہیں حاصل کرے گا, تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے. کیونکہ اب ہم جب یورپ سے مقابلہ کریں گے یا دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے مقابلہ کریں گے تو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ہر فورم پہ ہمیں اپنے آپ کو بنوانا پڑے گا. ہم کاروبار میں بھی پہلے تھا کہ بھائی کہتے تھے کہ بھائی سندھی لوگ فوج بھی نہیں جاتے, لیکن آپ خود شاید ہیں کہ آج بہت آدمی ہیں. پہلے بولتے تھے سندھی آدمی گھر نہیں چھوڑتے,
لیکن آج کراچی میں بھی ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی ہیں، سارے یورپ کے ملکوں میں بھی ہیں. تو ایسے نہیں کہ یہ آہستہ آہستہ عمل جو ہوگا، یہ تاریخ کا پھیسا ہے، شعور سے چلتا ہے. جتنا شعور تیز ہوگا، اور شعور تعلیم سے آتا ہے، شعور تیز ہوگا تو پھیسا جلدی چلے گا، نہیں تو تاریخ جو اس کی ہے وہ آہستہ آہستہ دھکیلتی جائے گی. کبھی ہاتھوں میں پیچھے چلتا جائے گا، 2-4 قدم پیچھے ہوا، کبھی 2-4 قدم آگے ہوا. لیکن یہ ہے، مجھے یہ ہے، لگتا یہ ہے، میں پر امید اس بات سے ہوں کہ ایک دن فتح سچ کی ہوگی، غریب کی ہوگی. یہ سارے چیز جو ہم دیکھ رہے ہو نا، بولتے بڑے کو آپ لوگ فنا خان بولتے ہیں، یہ اپنوں پہ گولیاں کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی سب کتنا آدمی برداشت کر سکتا ہے. جب اس کو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا تو پھر وہ بغاوت کرے گے، اور وہ بغاوت ایسی ہوگی کہ یہ سارے حکمران یورپ میں چلے جائیں گے جنہوں نے ابھی ادھر اکٹھا کر دیا ہے، سارا سامان اپنا اکٹھا کر دیا ہے، وہ یہاں وہاں چلے جائیں گے، پھر ہم ہوں گے اور یہ ہوگا. اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ پورا ہے کہ یہ یقین ہے کہ بھائی یہ طبقاتی نظام، یہ سارے یعنی مذہب کے جھگڑے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. انسان جب سمجھے گا تو یہ سارے سب. اچھا سی، کوئی اپنی شاعری، کوئی غزل یا نظم کوئی آپ سنانا چاہیں تو ہماری خوش بختی ہوگی. کوئی اپنی پسند کی کوئی چیز ہمیں سنا دیں. وٹی ہر ہر جنم ور بو، وٹی ہر ہر جنم ور بو، مٹھا میں ران میں ملبو، مٹھا میں ران میں ملبو. ختم اوندا تھی ویندی چٹی چانڈان میں ملبو، مٹھا میں ران میں ملبو. پنجی جا جنگ وا جاری، ستیندی نیٹھ سو بھاری، مری ویدا مڑئی ماری، مری ویدا مڑئی ماری، سچی سرحان میں ملبو، مٹھا میں ران میں ملبو. हुजे यूरोप या लबनान जिथे मारियो वियो इंसान, उन्ही माण्हू असंदे अरमान, उन्ही माण्हू असंदे अरमान, ऐं रत छाण में मिलबो, मिठा में राण में मिलबो. थिया जे क़ौम तां कुर्बान उन्हनि जा अन लखे ऐसा, शहीदनि जे टेरत सां, शहीदनि जे टेरत सां, रतीअ लालाण में मिलबो, मिठा में राण में मिलबो. वरी वरंदा त वसिकारा, वसी पवंदा पट सारा, मारू थींदा त मोचारा, मारू थींदा त मोचारा, मीहन मां डाण में मिलबो, मिठा में राण में मिलबो. वठी हर हर जनम वरबो, वठी हर हर जन्म वरबो, मिठा में राण में मिलबो, मिठा में राण में मिलबो. ये मेरा नज़म साईं जीएम सैयद को इतना पसंद था कि उसने वसीयत की थी कि ये मेरी कब्र पे लिखा दो. अभी वो दरवाज़ा जो है बाहर से आने वाला, उस पे लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है साईं ने बोला कि आज मैं नाउम्मीद था, लेकिन आज ये आपका शेर सुनकर मैंने उम्मीद बांध दी है. उसने एक चीज़ कही थी कि भाई वही लाजमी नहीं है नबियों पे नाज़िल हो, कभी कभी चरवाहों पे भी नाज़िल हो जाते हैं. तो अभी ये तुम्हारी सूरत में भी ये वही नाज़िल हुई है. अभी मैं बिल्कुल, हम रहे या न रहे,
لیکن یہ ہے کہ سندھ خوشحال ہوگی، آزاد ہوگی اور عزت اور وقار سے جیے گی، اور یہاں سے ہمارا کسی بھی زبان سے نفرت نہیں ہے، کسی بھی آدمی سے نفرت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اپنے وطن میں رہے خوشحال رہے، آباد رہے، وہاں پھلے پھولے، سمجھو، ہم یہی چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سائیں نے بولا صالحین کا کردار ادا کرو، با کردار ادا کرو. یہ نہیں کہ آپ سے جھگڑو، وہ ہو میں نہیں ہوں، یہ نہیں. اور آخر اس نے بولا کہ ہم ترقی، آزادی کے بعد ہم ترقی بنی نوع آدم چاہتے ہیں. ہم ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایسی تہذیب، ایسی وراثت کے لوگ. اب تو اربوں سے پہلے ہماری سندھ جو تھی وہ کشمیر تک تھی، گلگت تھی. یہ آپ سارے لوگ ہم سے کٹھے رہے ہیں صدیوں سے کٹھے رہے ہیں. یہ پھر تاریخ نے ایسا چکر چلایا کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. لیکن یہ آپ یقین کریں، مجھے تو پوری امید ہے، کیونکہ یہ ابھی دنیا کو اگر رہنا ہے تو ان کو سارے عالم کو اپنے اپنے حقوق دینے پڑیں گے. بالکل مشنری آئے گی. میں تو یہی کہتا ہوں ادھر کہ ہمارے اتنے آدمی ہیں بڑے بڑے پیسوں والے، وہ اگر ادھر فیکٹریاں لگا دے، ادھر روزگار دے دے تو یہ مزدور بیچارہ خوشحال ہوگا. آپ کو دعائیں کریں. آپ یورپ میں جا کے لگاتے، آپ ڈگری تو پاکستان میں MBBS کرتے ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں امریکہ میں یا جرمنی میں، بھائی ادھر کے آدمیوں کی خدمت کرو. تمہارے باپ بھی یہاں رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ سیکھ کے آؤ ادھر سے اچھی طرح کے، لیکن خدمت تو آدمی کو کرو. انجینئر اچھے بن جاتے ہو بنو، لیکن خدمت ادھر آدمی کرو. یہ پیسوں کے لیے آپ دوڑتے ہو، فارن جاتے ہو، یہ کرتے ہو. میں کم سے کم اس چیز کا قائل نہیں ہوں. صحیح، بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے، ایک دھرتی واس کی باتیں سن رہے تھے، ایک نیٹو کی باتیں سن رہے تھے. تو اس طرح یہ سندھ سیریز جاری رہے گی. باقی دوستوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کے شہر میں سجدہ دیا تو کیا ہوا جی، مکے کے شہر میں سجدہ دیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا، عشق میں اثر نہ دیا، جگ میں جیا تو کیا ہوا. جوگی جگت کرتا نہیں، کپڑا رنگا تو کیا ہوا، جوگی جگت کرتا نہیں، کپڑا رنگا تو کیا ہوا، اپنا ادر رنگتا نہیں، پھر گھر رنگا تو کیا ہوا. اس عشق میں سر نہ دیا، جگ میں دیا تو کیا ہوا. قاضی کتابیں کھول کے مسئلے بتاتے اور کے، قاضی کتابیں کھول کے مسئلے بتاتے اور کے، علماء پڑھا سمجھا نہیں، علماء پڑھا سمجھا نہیں، قاضی بنا تو کیا ہوا. اس عشق میں سر نہ دیا، جگ میں دیا تو کیا ہوا. چرخو پکارے روئے رو، عاشق پکارے تو جیتا بھلا مرتا نہیں، جیتا بھلا مرتا نہیں، بھولا بنا تو کیا ہوا. عشق میں سر نہ دیا، جگ میں دیا تو کیا ہوا. اس عشق میں سر نہ دیا، جگ میں دیا تو کیا ہوا. واہ واہ.